نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 96 سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 سے لے کر 168 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 156 تک پڑھ لیا ہے تفصیلاً۔ 157 کو ہم نے تھوڑی وضاحت کے ساتھ پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی مکمل تفسیر آج کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ میری ایک رحمت تو وہ ہے جو ہر چیز کے شامل حال ہے، ہر چیز پر محیط ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا وجود اور بقا میری رحمت ہی سے ممکن ہے، اور یہ پوری کائنات اور اس کا تسلسل میری رحمت ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ عام رحمت میری تمام مخلوقات کو مل رہی ہے، لیکن جہاں تک میری خاص رحمت کا تعلق ہے، جس کے لیے تم لوگ ابھی سوال کر رہے ہو، تو اسے میں لکھ دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا، بس ان قریب میں اسے لکھ دوں گا، لازم کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو لوگ ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ اور یہ بات آگے بھی کنٹینیو چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، النبی، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، الامی، جو امی ہے، جو لوگ اتباع کریں گے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو آخری رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معیار کے مطابق پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر امی کہا جا رہا ہے۔ عام لوگوں کے لیے لکھنا پڑھنا نہ جاننا عیب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسا کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہو کر اتنا بہترین کلام پڑھنا معجزہ بن جائے۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ جس شخص کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم نہیں، وہ کیسے اتنا بہترین کلام پڑھ سکتا ہے، لازماً یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قرآن پاک کے پڑھنے سے معجزہ بن جائے۔ اور جن لوگوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ بھی امی تھے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی اور نہ کوئی شریعت تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب لگانا، مہینہ اتنا اور اتنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے 29 کا عدد بنایا اور ایک مرتبہ 30 کا عدد بنایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ ہم لکھنا بھی نہیں جانتے اور نہ حساب لگانا جانتے ہیں۔ اور پھر مہینے کے دنوں کی تعداد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے بتایا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ الذی، وہ جو، یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح علامات ان کو تورات اور انجیل دونوں میں ملیں گی، دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس بات کا ذکر سورۃ الانعام آیت نمبر 20 میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں. کسے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نجاشی کی بات ہو رہی ہے جو حق کو پہچان گیا تھا اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. پھر اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے، ابو صخر عقیلی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک دیہاتی نے یہ بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دودھ والے جانور مدینہ لے گیا، اور جب میں انہیں بیچ کر فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ میں اس شخص سے ضرور ملوں گا اور ان کی بات سنوں گا. تو میری ملاقات آپ سے اس وقت ہوئی جب آپ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے درمیان چل رہے تھے. اب یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ تھے. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، وہ کہیں جا رہے تھے تو یہ شخص بھی ان تینوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. یہ حضرات ایک یہودی کے پاس آئے جو تورات کھولے ہوئے اسے پڑھ رہا تھا، اور اس سے وہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں تسلی حاصل کر رہا تھا جو بڑا خوبصورت نوجوان تھا اور موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا. یعنی یہودی شخص اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھ رہا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے، کیونکہ جو بیٹا تھا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات نازل فرمائی ہے، کیا تو اپنی کتاب میں میری صفات اور میری بعثت کا ذکر موجود پاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی شخص سے جو تورات پڑھ رہا تھا سوال کیا. اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، جھوٹ بول رہا تھا. مگر اس کے بیٹے نے کہا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے تورات کو نازل فرمایا ہے، ہم اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف اور آپ کی بعثت کا ذکر موجود پاتے ہیں. جو بچہ مر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، واقعی آپ کی ساری ڈیٹیلز تورات میں موجود ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے بعد فرمایا یہودیوں کو اپنے بھائی کے پاس سے اٹھا دو، یعنی اب یہ لاش ہم لے کر جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن دفن کا اہتمام فرمایا اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تورات اور انجیل پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے ہماری کتاب میں، اور پھر ایمان لے آتے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا، میرا بیٹا ابراڈ میں ہے تو وہاں پر مسجد میں نماز جنازہ ہوئی، اور نماز جنازہ کے بعد اس شخص کی جو مر گیا تھا اس کی تفصیلات کچھ بتائی گئیں. تو یہ بتایا گیا کہ یہ شخص ٹھیک 1 ہفتے پہلے مسلمان ہوا اور اس کی عمر بمشکل
30 سے 35 سال کے درمیان ہوں گی، اور آنے والے جمعے پہ اس کا نکاح تھا۔ 2 دن ہوئے تھے کہ اس نے دین سیکھنا شروع کیا تھا اور اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو میں اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا اس پر، اس کی موت تو لکھی تھی لیکن اللہ نے اس کو دین جیسی نعمت دے کر پھر اٹھایا۔ اور پھر میں نے اپنے بچے سے یہ بھی کہا کہ دیکھو بیٹا، دین کی نعمت ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے پیچھے ایفرٹس ہوتی ہیں، لازمی اس شخص کی انٹینشن اسلام کی طرف ہوگی تبھی وہ مسلمان ہوا۔ اور اس کی خواہش تھی کہ اس کا نکاح اس کا دوست جو اس مسجد کا امام تھا وہ پڑھائے، اور اسی کے انتظار میں اس نے جمعے والے دن اپنا نکاح رکھا تھا، اور جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا تھا اس لڑکی کو بھی اس نے مسلمان کیا، الحمدللہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا کہ جو بھی تورات کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو وہ لازماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا ہے، کیونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیلز اتنی واضح ہیں کہ کوئی بھی اس کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور ان سے عرض کی کہ مجھے یہ بتائیے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان پڑھوں کے لیے محافظ اور میرے عبد اور رسول ہیں، یعنی میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے اور فرمایا وہ بدخو اور سخت دل نہیں ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک انہیں اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کجرو قوم یعنی سرکش قوم کو ان کے ساتھ سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ بند دلوں، بہرے کانوں اور اندھی آنکھوں کو درست فرمائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری صفات تورات میں بھی ایز اٹ از موجود ہیں، الحمدللہ۔ اور جس کا ذکر یہاں قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے ان کو نیکی کا، وینہاہم، اور روکتا ہے ان کو، عن المنکر، برائی سے۔ گزشتہ آسمانی کتب میں آپ کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ، اور حلال کرتا ہے، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے جو پہلے ان پر حرام تھی، جیسے کہ چربی وغیرہ۔ اور یہ بات ہم سورہ النساء آیت نمبر 160 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے خود سے بھی کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی، مثلا وہ جانور جنہیں مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ پھر اسی طرح سے خرید و فروخت اور تجارت کی وہ تمام قسمیں جو حلال ہوں اس کی بھی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان پر ایسی تمام بندشیں یعنی پابندیاں اٹھا دیں گے اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دیں گے۔ وَيُحَرِّمُ، اور حرام کرتا ہے، عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، ان پر ناپاک چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے، جیسے کہ سور کا گوشت، سود، اور وہ تمام محرمات جنہیں اللہ نے حرام بنایا ہے۔ اس بات کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہ تمام چیزوں کو حرام کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی وہ تمام محرمات، اور اسی طرح سے سور کا گوشت اور سود وغیرہ بھی جو کہ ناپاک چیزیں ہیں ان کو بھی ان پر حرام کریں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ اور وہ دور کرتا ہے عنہم ان سے اسرہم ان کے بوجھ والاغلال اور توق بیڑیاں التی وہ جو کانت تھیں علیہم ان پر. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہوگی کہ آپ کا دین آسان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوجھ اور توق اتار دیں گے. اسرن بوجھ کو کہتے ہیں. اس سے مراد وہ سخت احکام ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے. مثلا نماز صرف عبادت خانوں میں ہی ادا کرنا، شرک کی حد قتل ہی ہونا، جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جب بنی اسرائیل نے شرک کیا تو ان کی توبہ کس صورت میں قبول ہوئی؟ ان کے قتل ہونے کی صورت میں. تو شرک کی حد قتل ہی ہونا. پھر اسی طرح سے مال غنیمت ان پر حلال نہیں تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا. پھر نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی. یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اسے کاٹ کر پھینکنا ضروری تھا، جبکہ دین اسلام نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا ہے. اور آپ دیکھیں تو قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی. تو اس سرن سے مراد وہ سخت احکام ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پچھلی شریعت کے مشکل احکامات کو بھی ہٹا دیا گیا. جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آسان ہے. پھر یہاں جو اغلال کا لفظ آیا ہے، اغلال سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھیں، یا ان کی عوام نے جو رسوم خود اپنے اوپر لازم کر رکھی تھیں. مثلا حائضہ عورت کو الگ تھلگ کر دیا جاتا. اسی طرح سے رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانیت میں تفریق کی جاتی. بادشاہوں کا جبر اور ظلم بہت زیادہ تھا. پھر اسی طرح سے سیاسی اور معاشی غلامی تھی. پھر امیروں کا نمود و نمائش کرنا. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں معاشرے میں رواج پا جاتی، غریب اس کو فالو کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ اب معاشرے کا رواج ہے، اس کو نبھانا تو پڑے گا. یہ رواج ڈالا کنہوں نے؟ امیروں نے. تو اس آیت کے حصے میں کیا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر انسانیت کو غلط رسومات سے، خود ساختہ عقائد سے اور باطل نظام سے نجات دلائیں گے. یہ تمام بوجھ اور توق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیں گے. اور یہ بھی آپ کی صفت ہوگی کہ آپ کا دین آسان ہوگا. اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہوتی تو وہ نہ تو اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ گھر میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس سلسلے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ وہ ایک طرح کی تکلیف ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی حیض کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سوائے جماع کے ہر کام کر سکتے ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی عورت کو الگ تھلگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ کھایا پیا بھی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ رہا بھی جا سکتا ہے، صرف جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ کہ شوہر اور بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو اپنے دونوں گورنروں سے فرمایا آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا، اتفاق اور اتحاد سے رہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کو سہل بنایا گیا ہے، آسانی کو عام کرنے کا کہا گیا ہے، مشکلوں کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے، خوشخبریاں سنانے کا کہا گیا ہے، نفرتوں کو پھیلانے سے روکا گیا ہے، اور اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کا کہا گیا ہے، اور اختلاف سے بچنے کو کہا گیا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی فرمایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے اس وقت تک درگزر فرمایا ہے جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا زبان سے بات نہ کر لیں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں بھی امت کے لیے کیا کی گئی ہے؟ آسانی کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے خطا اور نسیان اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو معاف فرما دیا گیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی دی ہے کہ اگر خطا سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو معاف ہے، بھول کر کوئی کام ہو جاتا ہے تو نسیان بھی معاف ہے، اور اگر کسی کو مجبوراً کوئی کام کروایا گیا وہ بھی اس سے معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں تو باقاعدہ یہ کلیئر سٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ دین آسان ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو دین آسان محسوس ہوتا ہے؟ اگر اتنا آسان محسوس ہوتا تو اس کے فالوورز بہت خوشی سے اس پر عمل کر رہے ہوتے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگ کتنے کم نظر آتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو دین مشکل لگتا ہے۔ آج مسلمانوں کو دین اس لیے مشکل لگتا ہے کہ انہوں نے خود سے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو لازم کر لیا ہے، بہت ساری بدعات، بہت ساری رسومات میں پڑ گئے ہیں، اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی کچھ چیزیں اپنی زندگیوں میں ایسی شامل کر گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ مشقت میں پڑ گئے ہیں۔ مثلا موت کی رسومات کو ہی دیکھ لیجئے، 10واں 20واں 40واں، پھر اسی طرح سے برسی کرنا، یہ ہندوازم میں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، 3 دن سے زیادہ کا تو سوگ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نکاح کی رسومات کس طریقے سے بڑھا دی گئی ہیں، یہ سب ہندوؤں کے کلچر سے آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے نکاح میں صحرا گانا اور کئی چیزیں آپ خود بھی ان کو جانتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی ہی زندگیوں کو بوجھل بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بوجھ اور توق اتار کر اصل اسلام پیش کیا جو نہایت سادہ اور آسان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے فرائض اور منع کردہ چیزوں کی پرواہ بالکل چھوڑ دی ہے، اور جتنی بھی فضول قسم کی چیزیں ہیں جس میں علماء کی بتائی ہوئی اور عوام کی بتائی ہوئی خود ساختہ رسم و رواج ہے،
وہ بوجھ اور توق اپنے گلوں میں انہوں نے ڈال لیا اور اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے. اب یہ اس مشکل سے کب نکل سکتے ہیں؟ جب وہ صحیح معنوں میں دین کو فالو کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ حج پر نہیں جاتے لیکن قبروں پر عرسوں کو منانے کے لیے ضرور پہنچتے ہیں. کبھی آپ نے کسی مزار پر رش دیکھا؟ باقاعدہ اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور وہاں پر چڑھائی جانے والی نظر و نیاز کے لیے سالہ سال پیسے جمع کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے لیکن علماء کے بتائے ہوئے وظائف پڑھنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن یہ جو فضول کی رسومات ہیں اس پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. شادی کی رسومات کو اگر آپ دیکھیں تو ان رسومات پر کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور بسا اوقات تو لوگ ساری عمر کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں لیکن اس کو کرنا لازم سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سہل اور آسان دین دیا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جو اس کو صحیح معنوں میں فالو کرے تو ہی وہ اس کے بینیفٹس کو اٹھا سکے گا اور اپنی زندگیوں میں آسانیاں محسوس کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام بوجھ اور توق اتار کر اسلام کو پیش کرتے ہیں جو نہایت سادہ اور آسان ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین، تو وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے بھی اس پر. فالذین سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہیں، پھر صحابہ کرام بھی ہیں اور تمام مومنین جو آپ کی پیروی کریں گے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دو بنیادی تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. ان دونوں تقاضوں کو حدیث سے واضح کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہوں. اسے مشکات نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو ان دونوں احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو دو بنیادی تقاضے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جب یہ دونوں تقاضے پورے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ سچا ہے، ورنہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وعزروہ، اور انہوں نے قوت دی اس کو، اس کی تعظیم کی. عزروہ میں دونوں معنی آتے ہیں، تعظیم دینا اور قوت دینا. ونصروہ، اور مدد کی اس کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، آپ کو قوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. جب دو تقاضے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب یہ دو تقاضے پورے ہوں گے تو ان کے لازمی نتیجے کے طور پر دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پیدا ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں پر راج کرے گی. پھر جب اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سنائی دے گا تو آپ فوراً سے درود پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آئے گا تو آپ فوراً سے اپنا سر جھکا دیں گے کیونکہ دل میں تعظیم ہے، دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، ان کی رسپیکٹ ہے. تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا آپ فوراً سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اور
حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دیں گے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، جب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دل میں ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اتنی چھوٹی آواز میں بات کرتے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز کی بات کر رہے ہیں، جیسے کوئی سیکرٹ شیئر کر رہے ہیں. اتنا آواز چھوٹا رکھ کے بات کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال کرتے تو صحابہ کرام اس کا جواب یہ دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. کتنی رسپیکٹ تھی. حالانکہ بسا اوقات اس کا جواب صحابہ کو معلوم بھی ہوتا تھا. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نظریں جھکا کر فوکس ہو کر بیٹھا کرتے تھے. سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی لیکن فوکسڈ ہوتے تھے، پوری طرح سے متوجہ ہوتے تھے. ایکچولی ہمارے دین میں ادب اور تعظیم بنیادی اخلاق ہے. ہم سے عمر میں کوئی بڑا ہے، علم میں کوئی بڑا ہے، رشتے میں کوئی بڑا ہے، عہدے یا رتبے میں کوئی بڑا ہے، دین کیا سکھاتا ہے کہ اس کا نام لے کر نہ پکاریں، اس سے لاؤڈلی بات نہ کریں، آہستہ آواز میں بات کریں. پھر یہ کہ کلام میں عاجزی بھی ہو، الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو، اور اگر ہم سے جو بڑے ہیں ان کی ہمیں اصلاح کرنی ہو تو بھی محتاط الفاظوں میں کی جائے. اصلاح بھی کیسے کی جائے گی؟ محتاط الفاظوں کے ساتھ کی جائے گی. ان کے اس بڑے پن کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ بات تو ہم سب نے سن رکھی ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو جتنا ادب کرے گا اس کے نصیب اتنے ہی زیادہ اچھے ہوں گے، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے نصیب ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو ادب کرنا نہیں جانتے وہ لوگوں کے فیوریٹ نہیں ہوتے. ادب آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا سبب ہے. بالفرض ایک استاد جو ہمیں علم سکھاتا ہے، اس کا کتنا ادب ہے؟ اس کا یہ ادب کس بنا پر ہے؟ وہ علم سکھا رہا ہے. یاد رکھیے گا علم اور ادب کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آج کل لوگ قرآن کی بھی عزت نہیں کرتے، جہاں دل چاہتا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو اس کا تکیہ بھی بناتے ہیں. اور اگر کوئی ان کو ٹوکے، اصلاح کرے تو کہہ دیتے ہیں ایسا تو سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے اور ایسا تو کتنی مسجدوں میں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی نادانی کر رہا ہے تو کیا ہم بھی نادانی کریں گے؟ اور یہ کون سی دلیل ہے کہ فلاں شخص ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کا احترام بھی ہم پر لازم ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے سلسلے میں مسلمان کو ایک اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس پر اپنا سر جھکا دیں. وہ ہمارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بس اب ہم اسی پر اپنا سر جھکاتے ہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں کرنی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے وَنَصَرُوهُ، اور مدد کی اس کی، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کاموں کے حوالے سے تو مدد نہیں مانگتے تھے یا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے کام میں جو لگے ہوئے تھے، جو مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی میں ہی سپورٹ کرنا ہے. تو نصروہ پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، النور، نور کی. اور نور سے مراد یہاں پر قرآن ہے، جس کی وضاحت اگلے حصے میں ہو رہی ہے. الذی، وہ جو انزل معہ، اتارا گیا اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
پھر نور کی پیروی کرنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اس حصے سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل قرآن سے ہوگی، یعنی دین کے غلبے کی تکمیل قرآن کے ذریعے ہوگی۔ لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہوگا، خود تو پیروی کرنی ہی ہے، لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑنا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ترغیب دی جائے، قرآن کی تلاوت سے ان کے دلوں کی صفائی کی جائے اور جہالت کے اندھیرے دور کیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کس چیز کے ساتھ مکمل ہوگا؟ قرآن کے ساتھ۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، دنیاوی فلاح بھی پائیں گے اور اخروی فلاح بھی پائیں گے۔ دراصل یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اہل کتاب سے بھی ہے، جو صحابہ کرام سے بھی ہے، جو مومنین سے بھی ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کو قوت دی، ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کی پیروی کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں دنیا اور آخرت میں ایک کامیاب کروں گا۔ اولئک هم المفلحون۔ پھر اس حصے سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی آمد کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی اور، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتا۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ایک اور تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي
أنزل معه أولئك هم المفلحون